السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج کی کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے پہلے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جب سے میں نے سیاسی حالات کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں تو مجھے فیملی کی طرف سے اور دوست احباب کی طرف سے سخت ترین دباؤ آیا ہے کہ آپ یہ کس پنگے میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کر سچ بولنے کی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ سب کے ذہن میں ایک نقشہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر، اس سارے دباؤ کو میں نے ایک طرف رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک میں اگر رہنا ہے ہم نے تو آواز تو بلند کرنی ہے نا، سبھی خاموش بیٹھ کر تماشا تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا آواز بلند رہنی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ ہر طرح کے نتائج کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جو ہوا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا بھی کوئی بڑا میرا وائرل کنٹینٹ تو ہے نہیں ہے، نہ ہی اس چینل سے مجھے کوئی آمدن ہے کہ میں اس چیز کی لالچ میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے کچھ اس کا فائدہ ہوگا، نہیں ہے۔ میرا چینل مونیٹائز ہی نہیں ہے، یہ مونیٹائزیشن کے پروسیس سے ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اسے لالچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھیں یا میں فورس تو نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ ایک آواز ہے جو آگے جانی چاہیے۔ آج کی کچھ خبریں یہ ہیں جی کہ ملٹری کورٹس میں موجود جو باقی لوگ رہ گئے تھے وہاں پر 60 لوگ، ان کی سزائیں بھی آج سنا دی گئی ہیں، جن میں عمران خان صاحب کے جو بانجے حسان نیازی ہیں ان کو بھی 10 سال کی سزا اور قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ مزید جو باقی ان کے ساتھ لوگ تھے ان کی بھی سزائیں آ گئی ہیں۔ اس کے اوپر ابھی میڈیا کے اوپر جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ بڑا باریکی سے تجزیہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے ان کو معافی مل گئی ہے، اور جو لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے سٹینڈ کیا تو ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ خیر، یہ سزائیں اتنا سٹیبل تو نہیں رہ سکیں گی، جیسے یہ اپیلیں لگیں گی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تو وہاں سے یہ فارغ ہو جائیں گی، لیکن نوجوانوں کا قیمتی وقت 1.5 سال سے جو وہاں پر پابند ہیں، جو انہوں نے سختیاں برداشت کی، جو تکلیفیں برداشت کی، یہ بہت ہی ایک مشکل پروسیس ان کے لیے گزرا ہے۔ دوسری بات یہ جی کہ آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی کی بھی اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کی۔ خان صاحب نے سب کو، پارلیمنٹیرین کو اور کارکنان کو بہت سراہا ہے کہ اس فستائیت میں، اس طوفان کے سامنے لوگوں نے کھڑے ہو کر واقعی یہ ثابت کیا ہے کہ نظریے کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر رہ کر اس طرح کی فستائیت کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، اس کی صورت آپ بیرون ملک بیٹھ کر بات تو آدمی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن شاید وہ لوگ بھی اس فستائیت کا، ان کی فیملی شکار ہوئی ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کر اس چیز کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے۔ تو لیکن یہاں پر موجود بھی لوگوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا، یعنی کہ منیب فاروق جیسے لوگ بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ 9 مئی کے بعد، 9 مئی کے بعد بہت لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر ہوا ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، لیکن خان صاحب نے آج خراج تحسین پیش کیا جی سب کو، اور خان صاحب نے باتوں باتوں میں اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں یا کے پی بھیج دیتے ہیں، لیکن خان صاحب نے واضح طور کے اوپر انکار کیا ہے جی کہ میں بالکل بھی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں لیتا ہوں، میں اڈیالہ جیل میں ہی ہوں، یہیں رہوں گا اور اپنے کیس فیس کرنے کے بعد مکمل طور پر رہائی پہ جاؤں گا۔ انہوں نے ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہماری سیاسی لیڈرشپ اور کارکنان ہیں 9 مئی سے پہلے اور بعد میں جتنے بھی لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یعنی خان صاحب نے جو جس گریس کے ساتھ جیل کاٹی ہے تو یہ ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ اس کے بعد کسی کے پاس بھی یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا ہے۔ یعنی ایک میسج دے دیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے کاٹ لیا تب آپ لوگ بھی تیار رہنا کیونکہ آپ کا بھی وقت آنے والا ہے۔ تو ابھی ایک سیزن شروع ہونے والا ہے جی، میں ہم سب بیمار ہیں، اس کا بھی سیریل 3 ابھی آنے والی ہے، تو یہ سب تقریباً لگ یہی رہا ہے کہ بھاگنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ابھی یہاں سے بوری بستر اٹھائیں اور جائیں۔ یہ جو آج ملٹری کورٹس میں سزائیں، اس کے اوپر تو عالمی رد عمل تو کل سے آنا شروع ہو جائے گا، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوا جی صورتحال آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو فیس بک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تو پیج کو فالو کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یوٹیوب کے اوپر ہیں تو بھی لائک کر دیں اور ایک خوبصورت سا کمنٹ کر کے اپنی حاضری کا ایک ثبوت دے دیں کہ ہاں بھائی آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔